إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پوری امت میں سب سے افضل شخصیت ہیں۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اونچا کہا جا سکتا ہے، اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کا آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کو پریشان کیا گیا، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستایا گیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بھی برداشت کی تھی۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام قبول سے خصوصاً کمزور مسلمانوں کو جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، بے تحاشا مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کے دکھ دیے جاتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے ان مظلوموں کی مدد کر کے انہیں دشمنوں کے ظلم اور ستم سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں میں سے جنہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ پر جو ظلم ہوتا تھا ہر مسلمان بچے کو اس کی خبر ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ بخاری شریف میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، سیدنا واعتق سیدنا، ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا تھا۔ جن لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا، ان میں سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط، یہ 4 آدمی تھے، ان میں سے ایک حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے یعنی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، آپ کو بھی ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ بیر معونہ کا جو واقعہ ہے جس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، ان میں شہید ہونے والوں میں سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی لونڈیاں جنہیں ان کے آقا طرح طرح کے ظلم و ستم دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ ان میں سے ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اسود بن عبد یغوث کے ظلم کا نشانہ بنا کرتی تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ زنیرہ ہیں، نہدیہ اور ان کی بیٹی ہیں، یہ سارے مظلوم مسلمان تھے جنہیں ابو بکر نے جب آزاد کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان تمام نیکیوں کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا۔ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اگر اٹھے کھٹے نوجوانوں کو آزاد کرتے تو وہ کبھی تمہارے کام آتے، ان کمزوروں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں جس میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اللہ کے لیے، تقوی کی زندگی اختیار کی، جو نیکی، جو خیر، جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی جس نے تصدیق کی، ایسے شخص کو ہم وہ راستہ آسان کر دیں گے جو اس کی خیر اور بھلائی کے لیے ہوگا، یعنی جنت کا راستہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر دنیا کا مقصد نہ چاہتے ہوئے آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن مسلمانوں کی تعداد اس وقت چونکہ مکہ میں بہت کم تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ کی سرزمین اپنے لیے تنگ محسوس کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد جب صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ ہجرت کے سفر پر نکل پڑے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب برق الغماد نام کی جگہ پر پہنچے تو وہاں کے ایک سردار ابن الدغنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اخرجنی قومی فارید ان اصیح فی الارض واعبد ربی، میری قوم کے لوگوں نے مجھ پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں کہیں آزادی کے ساتھ گھوم کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، اے ابو بکر، آپ جیسے آدمی کو نہ تو اپنی بستی سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی نکالا جانا چاہیے۔ آپ جیسے آدمی کو کوئی شہر بدر نہیں کر سکتا۔ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ
वतसिलु अर्रहिम वतहमिलुल कल्ला वतक़री अज़्ज़ईफ़, क्योंकि आप ऐसे आदमी हैं जो ऐसे लोगों की कमाई का सामान करते हैं जिनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, सिला रहमी करते हैं। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ के कामों में लोगों का साथ देते हैं। बिल्कुल वही सिफतें जो अबू बकर सिद्दीक़, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई थी जब आप गार हिरा से वापस हुए थे। इब्न दुगुन्ना ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान की थी, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और अफ़आल गोया एक जैसे थे। इब्न दुगुन्ना ने वही बातें कही जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कही थी। फिर उसके बाद कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं जाकर मक्का के लोगों में ऐलान करता हूं कि मैंने अबू बकर को पनाह दे रखी है, कोई अबू बकर को ना सताए। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। इब्न दुगुन्ना ने मक्का में खड़े होकर ऐलान किया कि लोगों, मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को पनाह दी है, कोई इन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। लोगों ने कहा कि हम आपकी पनाह कबूल कर लेते हैं, बस शर्त इतनी है कि अबू बकर अपने घर से निकलकर मक्का की खुली फजा में इबादत ना करे। एक मुद्दत तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी पर रहे, लेकिन आप आकर सहन में नमाज पढ़ते थे। आपकी नमाज और कुरान की आवाज़ से खानदान कुरैश की औरतें जमा होकर मुतासिर होने लगीं। तो फिर उसके बाद कुरैश के लोगों ने इब्न दुगुन्ना से शिकायत की, कहा कि तुमने जिस आदमी को पनाह दे रखा है वो अपने सहन में आकर नमाज पढ़ता है, जिससे हमारे बच्चों और औरतों के बहकने का खौफ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न दुगुन्ना से कहा, फ़इन्नी अरुद्दु इलैका जिवारक व अर्ज़ा बिजिवारिल्लाहि अज़्ज़ वजल। इब्न दुगुन्ना, अब मुझे तुम्हारे पनाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह की पनाह अपने लिए काफ़ी समझता हूँ। बहरहाल उसके बाद भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह से सताया गया, तकलीफ़ें दी गईं, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत की इजाज़त अता फरमाई, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर गए। हिजरत का वाक़या आप तमाम से मख्फी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर रोके रखा था, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। इसीलिए जब गार में दाखिल होने की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कमा अंत हत्ता अस्तबरे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गार के किनारे ही रुके रहिए, मैं गार में जाकर गार को अच्छी तरीके से देख लेता हूँ कि कहीं वहाँ पर कोई तकलीफ देने वाली चीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया, या रसूल अल्लाह इन कानत लसअतन औ लदगतन कानत दूनक, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर गार में कोई बिच्छू या सांप है तो आपके बजाय वो मुझे डस ले, ये मुझे ज्यादा मंजूर है। सफर के दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिफाजत की वो हिजरत के सफर में बिल्कुल वाज़ेह है। कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते। इसके बारे में पूछा गया तो फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खौफ होता है कि कोई दुश्मन सामने से हमला करेगा तो सामने चला आता हूँ कि हमला आप पर होने से पहले मुझ पर हो जाए। कभी खौफ होता है कि पीछे से कोई तीर चलाए तो आपके पीछे चल देता हूँ कि आपको तीर लगने से पहले मुझे लग जाए। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी हिफाजत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल कर मदीना तय्यबा ले जाने में कामयाब हो गए। और इस पूरे सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम का निगहबान और साथी था। जिस
ساتھ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ابو بکر مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یقیناً اللہ کی مدد تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے جا کر آپ کے ساتھیوں کے بیچ آپ کو اتار دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی باری آئی، آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، دو یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کے کفیلوں کو بلا کر فرمایا ثامنونی یا بنی النجار، اے بنو نجار کے لوگوں، اس زمین کی قیمت لگاؤ۔ صحابہ نے کہا بل نہب لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر قیمت کے بطور ہدیہ یہ زمین ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، قیمت مقرر کی گئی، 10 دینار قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، آج جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس زمین کو خریدنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قیمت ادا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کتنا عظیم مقام ہوگا جب تک قیامت رہے گی، یہ بابرکت مسجد رہے گی، لوگ بے حساب تعداد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اور اس کا اجر یقیناً جس طریقے سے نماز پڑھنے والے کو ملے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملے گا۔ میرے محترم بھائیو، پھر دن چلتے گئے، یہاں تک کہ بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ لگے رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نبی کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے جتنا مانگا ہے یہ کافی ہے۔ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَكَ مَا وَعَدَكَ، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، یقیناً آپ کا رب اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ابو بکر کی بات ختم ہی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، کہا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، اتاک نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، یہ دیکھو جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کے گھوڑے کے منہ پر دھول بھی لگی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کی جنگ میں جو بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں، اس کو سننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم پیش کرتے ہیں۔ محمد بن عقیل جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، عقیل بن ابو طالب کے بیٹے، بیان فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تو اس وقت جنگوں کا ارادہ کیا ہے جب کسی نے مجھے جنگ کے لیے للکارا ہے، میں اس وقت آگے بڑھا ہوں جب جنگ کے لیے مجھے پکارا گیا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص اور بھی زیادہ بہادر تھا، بتا سکتے ہو کہ وہ بہادر شخصیت کون تھی؟ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو سب سے زیادہ بہادر تھے۔ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک چھوٹی سی چھاونی بنائی گئی اور آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پر سامان مہیا کیا گیا، تو لوگوں میں اعلان ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کون کرے گا؟ مسلمانوں میں سے کسی کی بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ اتنی بڑی مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ تو اس وقت تلوار سونتے آگے بڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ دشمن کا کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھتا تو تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کہ وہ مومن جو کہ آل فرعون میں سے تھا زیادہ بہتر تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بہتر تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الا تجیبونی، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من ملء الارض من مثل مؤمن آل فرعون، اللہ کی قسم ابو بکر کے زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومنوں کو اگر دنیا سے بھر دیا جائے تو ان تمام کے ایمان اور ان تمام سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ذاک کان یکتم ایمانہ، وہ لوگ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جو اپنے ایمان کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ کہا کہ مکہ کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر نقصان پہنچانا چاہا، سب کے سب خاموش تھے، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، آپ نے کسی کو دھکا دیا، آپ نے کسی کو گھسیٹ کر گرا دیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر مروڑ رہا تھا، آپ نے اسے دھکا دے کر فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس آدمی کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب اللہ پر ایمان ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے بچایا جس وقت آپ کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آپ گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ کی بہادری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن عطا کرے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی ایک مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہودیوں کے علماء لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر قنحاس نامی ایک یہودی عالم سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا تم ایمان قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس بدبخت فنحاس نے کہا، ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ گستاخی کیسے برداشت ہو سکتی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرے مجمعے میں آگے بڑھ کر اس بدبخت کے منہ پر زوردار چانٹا مارا اور فرمایا، اللہ کے دشمن، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان نہ ہوتا تو آج میں تجھے قتل کر دیا ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، فنحاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچا، کہا کہ ابو بکر نے میرے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا، کہا ما حملک علی ھذا یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن میرے رب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ فقیر ہے اور یہ مالدار ہے، لہذا مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا، اور اگر میرے اور اس کے درمیان عہد نہ ہوتا تو میں اسے قتل بھی کر دیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک تو فنحاس نے فوراً اس واقعے کا انکار کیا، کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک میں آیت نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان بدبختوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، جو کچھ ان بدبختوں نے کہا ہے یہ لکھا گیا ہے، اس کا حساب ہوگا اور دردناک عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جرأت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس قدر نرم دل، مومنوں کے لیے رحم کرنے والے تھے، حق کی نصرت کے لیے اسی قدر ڈٹنے والے اور آگے بڑھنے والے تھے۔ احد کی جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اچانک ہونے والے حملے کی تاب نہ لا کر کچھ تو مدینہ چلے گئے، کچھ اپنے ہوش و حواس کھو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ میرے محترم بھائیو، خندق کی جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح خندق کی کھدائی میں مکمل حصہ لیا، مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے روکے جانے کا خدشہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ سب سے بہترین مشورہ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، دشمن لڑائی کی کوشش کر رہا ہے، ہم مکہ مکرمہ میں عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد حربة او قتل احد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، ہم نے کسی سے جنگ و جدال کا ارادہ نہیں کیا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں، ہاں اگر کوئی درمیان میں آ کر روکنے کی کوشش کرے تو ہم ضرور اس سے لڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے مشورے کو مانتے ہوئے فرمایا، امضوا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر چلتے رہو۔ یہاں تک کہ میرے محترم بھائیو، جب صلح ہونے لگی، صلح کے دوران عروہ بن مسعود نے جو واقعہ پیش آیا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر بار بار ہاتھ لے جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو باتیں کہی تھیں، وہ باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور اسلام کے لیے جو جوش ہے اس کا پتہ دیتی ہیں۔ صلح کرنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ آپ کے یہ ساتھی اگر لڑائی ہو جائے تو آپ کے ساتھ ٹک نہیں سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، امسس بذر اللات، ایسی بات کرنے سے بہتر ہے جا کر اپنے بت کی جو ہے شرمگاہ کی عبادت کرو۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ میرے محترم بھائیو، بہرحال صلح ہو گئی۔ صلح میں مسلمانوں نے ظاہری طور پر مشرکین سے دب کر صلح کر لی، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حد سے زیادہ پریشان ہو گئے، خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ شرائط جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، زبردستی طور پر مسلمان دب کر مان رہے ہیں، دوسرے طرف
ابو جندل کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے اور وہ رو کر مسلمانوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں اور مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان تمام حالات سے پریشان ہو کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ پھر ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، الزم غرضہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے رکھو، فإنی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ الْحَقَّ مَا أَمَرَ بِهِ، اور حق وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے کر رہے ہیں، وَلَن يُخَالِفَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے، وَلَن يُضَيِّعْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک کے وقت مال کی قربانی کی باری آئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 3000 درہم، بہت سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، جنت خرید لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے بار بار فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت بہت مالدار تھا، میرے پاس کافی مال تھا، میں سوچا آج موقع ہے، میں کوشش کر کے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں گھر گیا، اپنے مال کا آدھا حصہ کیا، آدھا مال لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پیچھے سے ابو بکر بھی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال گھر میں ہے اور آدھا مال اسلام کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، ابو بکر کبھی بھی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مال لگانے کی باری آئی سب سے آگے، جان دینے کی باری آئی سب سے آگے، جو کچھ بھی قربان کرنے کا وقت آیا سب سے آگے۔ بیٹی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے والوں نے کیچڑ اچھالا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے معاف کر دو، تو ابو بکر نے اعلان کر کے کہہ دیا کہ میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اور نان و نفقہ جاری فرما دیا۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ابو بکر ہیں؟ وہ ابو بکر ہیں جن کے ایمان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ ابو بکر کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، میرا ابو بکر ضرور اس بات کو مانے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ایک مرتبہ فرمایا، بینما رجل یسوق بقرہ، ایک آدمی اپنی گائے کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا اور اس گائے پر وہ آدمی سوار تھا، فالتفتت الیہ، وہ گائے اس آدمی کی طرف مڑ کر بات کرنے لگی، فکلمتہ فقالت، گائے نے بات کر کے کہا، انی لم اخلق لہذا ولکنی خلقت للحرث، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے
تعجب کیا، سبحان اللہ البقرہ تتکلم، سبحان اللہ کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ، اس بات پر مجھے ایمان ہے، ابو بکر کو ایمان ہے، عمر کو ایمان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر بھی موجود نہیں تھے، عمر بھی موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، لیکن نبی نے اپنے ان دونوں صحابہ کے بارے میں فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے کہہ دیا تو اس بات کو ابو بکر مانے گا اور عمر مانے گا۔ آپ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے بعد فرمایا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا، اس میں سے ایک بکری کو اٹھا لے گیا، چرواہا بھیڑیے کے پیچھے دوڑا، بکری کو اس سے چھین لیا۔ بھیڑیے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ملہا یوم السبع یوم لیس لہ راع غیری، بھیڑیے نے بات کیا، کہا کہ درندے والے دن ان بکریوں کی کون حفاظت کرے گا؟ اس دن ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، میں ہی ان کا محافظ ہوں گا۔ صحابہ کرام نے پھر تعجب کیا، کہا بھیڑیا بات کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بات پر مجھے ایمان ہے، ابو بکر کو ایمان ہے، عمر کو ایمان ہے۔ صحابہ نے کہا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جس بات پر ہمارے نبی کو ایمان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کی غیر موجودگی میں بھی ان دونوں کے بارے میں ضمانت کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر ضرور مانیں گے، عمر ضرور مانیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کا پہاڑ تھے، عظمت اور استقلال میں سب سے آگے تھے۔ جس طریقے سے آپ میں بہادری تھی، ایمان تھا، عزیمت تھی، ڈٹ کر حق کے لیے رک جانا تھا، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبادتوں اور نیکی کے کاموں میں بھی سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون شخص کسی جنازے میں شرکت کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرکت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، کسی بیمار کی زیارت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ ساری خصلتیں ایک دن جمع ہو جائیں وہ آدمی جنتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان بھی تھا، تقوی اور پرہیزگاری بھی تھی، مال بھی خرچ کرتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، وقت آنے پر اپنی گردن بھی اسلام کے لیے آگے کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، ایسے وقت میں جبکہ بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے تھے، بڑے بڑوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے، اگر کوئی ثابت قدم رہتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا مدینہ ہل گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حد سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایمان کا پہاڑ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی حالت کو سمجھ نہیں سکے، اگر کسی نے حقیقت میں حالت کو سمجھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کچھ منافقین کا یہ خیال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے موسیٰ اپنے رب سے ملنے کے لیے طور پر گئے تھے اسی طریقے سے گئے ہوئے ہیں، آپ یقیناً واپس آئیں گے۔ لیکن حالت کو سمجھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. یہ سب سے بڑا صدمہ تھا, سب سے بڑی مصیبت تھی جو صحابہ کرام پر ٹوٹی تھی. اس مصیبت کے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھویا تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے کہ ایسے وقت میں جب بہت سارے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سلام کر کے سامنے سے گزرے. حضرت عثمان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی نے سلام بھی کیا ہے. میرے محترم بھائیو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سے جانتے تھے جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی, ابو بکر نے رونا شروع کر دیا تھا. ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے حبیب, آپ کے خلیل, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اب ضرورت محسوس نہیں فرمائی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق اعلیٰ سے ملانے والا ہے, اس دنیا سے ختم کرنے والا ہے, اس دنیا سے لے جانے والا ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سے ان تمام حالات کو سمجھا. جب وفات کی خبر ابو بکر صدیق کو پہنچی فوراً حجرے میں تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چادر ہٹا کر بوسہ دے کر فرمایا, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا. جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی آپ اس موت کو پا چکے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ میں خطبہ دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مشورہ دیا. دفن کرنے کی جگہ کی تحدید کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. صحابہ میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں انبیاء کی وفات ہوتی ہے. لہذا آپ کے بستر کو ہٹایا گیا, وہاں پر لحد قبر کھودی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. آپ کے انتقال کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا تھا, اسلام تو قیامت تک کے لیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت اور آپ کے وفات کی خبر پورے جزیرہ عرب میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی. آپ کے انتقال کے بعد اسلام کی جو حالت ہوئی تھی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بکری بارش سے بھیگ کر ٹھٹر کر کسی جگہ پر سکڑ کر کھڑی ہوئی ہے. اگر اسے کسی نے سہارا دیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والے زکوٰۃ کے انکار کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. بہت سارے لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے اسلام کی حقیقت کو سمجھے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے. سب سے بڑا مسئلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا تھا, جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے تیار کر کے تاکیدی حکم فرمائے تھے کہ میرے دن قریب آ چکے ہیں, میرے انتقال کے بعد بھی اس لشکر کو روکا نہ جائے. صحابہ کرام پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. میرے محترم بھائیوں, بڑے بڑے کارنامے ہیں جو 2 سال کی مختصر سی خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے ہیں. قرآن کو جمع کرنا, مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا, مرتدین کے خلاف جنگ کرنا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بھیجنا, سب سے پہلے خلافت کا حقیقی حقدار اور مستحق اور اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے اس کو طے کرنا. یہ سب اتنے بڑے بڑے کام تھے جن کاموں کے کرنے کے لیے ایک پوری امت کی ضرورت تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رحم دل, رقیق القلب, نرم مزاج ابو بکر صدیق کے اندر وہ جذبہ, وہ ولولہ,
اور وہ ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ پورے امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نبی کی وفات کے بعد سنبھالا۔ یہ 2 سال کا مختصر سا عرصہ کن کن کارناموں کو لے کر آگے بڑھا تھا، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم اس کا بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ سے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرنے کے بعد جنت میں ان صحابہ کے ساتھ ہم تمام کو جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔